السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، آج بہت دنوں کے بعد کافی دن ہو گیا، اس سے پہلے ہم لوگوں نے ویڈیو بنایا تھا کہ مشکل احادیث کی تشریح، وہ ایک کتاب تھی، وہ ڈاکٹر راشد عبداللہ فرحان صاحب کی وہ کتاب، اس کتاب میں جو ان حدیثوں کا تذکرہ انہوں نے کیا تھا مسلم شریف کے، وہ اس کی تشریح ہو گئی۔ اس سے پہلے ان کی کتاب تاریخ الملل والنہج تھی، اس کی تفصیل سے اس کی ویڈیو آپ کے سامنے آئی، اور اس سے پہلے بخاری شریف کی شروع کے باب بدیع الوحی، اور پھر کتاب الایمان اور کتاب العلم کی تشریح ہوئی تھی۔ آج میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے اسلام کی خوبیاں اور اسلام کا امتیاز بتایا جائے کہ اسلام کا امتیاز کیا ہے۔ امتیاز اس کو کہتے ہیں، خصوصیت اس کو کہتے ہیں جو اسلام ہی کے ساتھ خاص ہے، کہ جس شناخت اور جس خصوصیت سے اسلام ہی پہچانا جاتا ہے، اور کسی کے اندر یہ چیز نہیں ہے، اس کا امتیاز ہے یہ، اور اس کی خصوصیت ہے۔ تو بہت ساری اس کی خصوصیات ہیں، بہت ایسے امتیازات ہیں جو دوسرے اور مذاہب، دوسرے ادیان سے وہ ممتاز ہو جاتا ہے۔ اس دین اسلام جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، جو اللہ نے اس کو پسند کیا ہے، اور دنیا کے پہلے انسان کو اس دین نے اسلام کو دے کر بھیجا۔ یہ جو تصور ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین اسلام کو لے کر آئے، یہ بات سراسر غلط ہے، یہ بات ذہنوں سے نکالنی چاہیے۔ اس کی وجہ سے یہ ہمارے جو برادران وطن ہیں، سناتن دھرم والے، وہ کہتے ہیں ہمارا دین تو اس سے بھی پرانا ہے، تمہارا تو 1450 سال کا ہے۔ تو اسلام 1450 سال کا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلام جو ہے اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ تعلیمات، اسلامی تعلیمات جو ہیں ہدایت دے کر بھیجا تھا۔ تو پہلا دین ہے وہ قرآن، یہی تعلیم کان الناس امۃ واحدہ، جو دین کی تاریخ قرآن بتاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ لوگ ایک امت تھے، ایک ہی نظریے، اور وہ نظریہ تھا اسلام، جو فطری دین ہے، اسی کو ماننے والے تھے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم۔ اور دوسرے حدیث میں آپ نے فرمایا وما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فیہا من جدعاء۔ یہ حدیث اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ تو اسلام یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور سب سے پرانا دین ہے۔ پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دین دے کر بھیجا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نحن الانبیاء اخوات علات، کہ ہم انبیاء کرام لاتی بھائی ہیں۔ لاتی بھائی کا مطلب ہوتا ہے کہ باپ ہم سب کے ایک ہیں اور مائیں ہماری الگ الگ ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی سارے انبیاء کا دین اسلام تھا، سب کا دین اسلام، سب نے ایک ہی دین کی تعلیم دی، دین اسلام کی تعلیم دی ہے۔ اس لیے قرآن نے بتایا ہے کہ اگر کوئی بھی یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی کسی مذہب کا، اگر وہ ایک نبی کا انکار کرتا ہے تو وہ سارے انبیاء کا انکار کرتا ہے، کیونکہ سارے انبیاء نے ایک دین کی دعوت دی ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو سورہ آل عمران نے قرآن کے اندر واضح کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے، اور سارے انبیاء کا دین اسلام تھا۔ تو اگر کوئی شریعتیں الگ الگ تھیں، اللہ کی تابعداری کے طریقے الگ الگ تھے، کہ اللہ کی تابعداری، کسی کی شریعت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت الگ تھی، اور اس سے پہلے دوسری شریعتیں الگ تھیں، نبی علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس کی خصوصیات اور وہ الگ ہے اس سے۔ تو یہ اس بات کو، اس حقیقت کو لوگوں کے نظروں کے سامنے رہنا چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے سامنے جب آئیں اور کوئی بات ہو
کسی ڈیبیٹ کے اندر، کسی گفتگو میں کسی سے کوئی بات ہو رہی ہو تو ہم اس انداز سے بات پیش کریں، اور اس طرح نہ پیش کریں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اسلام تو موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلامی تعلیمات کی تکمیل ہوئی ہے، آپ کے ہاتھ تکمیل ہوئی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ دین اسلام جس کو ہم مانتے ہیں اس کی خصوصیات کیا ہے، اس کے امتیاز کیا ہے، کہ جو وہ خوبیاں، وہ امتیاز جو جس کی وجہ سے وہ دوسرے اور ادیان سے وہ ممتاز ہے۔ تو میں آپ کو اگر اس کی خوبیاں بیان کروں، اس کا امتیاز بیان کروں، تو سب سے پہلی خوبی اس کی یہ ہے، اور سب سے بڑی خوبی اسلام کی یہ ہے کہ اسلام اللہ کی تعظیم اور وحدانیت کا داعی ہے، انسانوں کو غیر اللہ کی غلامی سے نجات دلاتا ہے اسلام۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت ہے اور سب سے نمایاں خصوصیت ہے اس کی، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس لیے اسلام کی تعلیم یہی ہے، اس لیے سارے انبیاء نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو اور غیر اللہ کی غلامی سے اپنے آپ کو الگ کر لو۔ یہی جو ہے یہ اس کی تعلیمات سارے انبیاء نے کی دی۔ تو اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، چنانچہ مسلمان اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے، اسی پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے، اسی سے لو لگاتا ہے، وہ اسی سے خوف کھاتا ہے، اور اس کے تئیں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ تنہا وہی نفع و نقصان کا مالک ہے اس دنیا کے اندر، کوئی اور نفع و نقصان پہنچانا نہیں، اس کا کوئی ساجیدار نہیں ہے، نہ نبی مرسل، نہ بھیجے ہوئے نبی، نہ فرشتہ، کوئی مقرب فرشتہ، اور نہ ہی کوئی ولی اور بزرگ، کوئی اس کا ساجی نہیں۔ اسی طرح کاہن، ساحر اور جادو ٹونا کرنے والوں کا بھی اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس جانا بھی حرام ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتی عرافا فصدقه فقد اشرک، کہ جو کسی جوتشی کے پاس گیا اور اس کی باتوں کو اس نے مان لیا، تصدیق کر دی، تو اس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ۔ یہ ہے، یہ سب چیزیں تو اس حرام ہیں۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اللہ پاک کا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور مسجدیں اللہ کے لیے خاص ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ سورہ جین آیت نمبر 18۔ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو، اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرے۔ سورہ کہف آیت نمبر 110۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ بغیر کچھ شرک کیے ہوئے وفات پائی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ آپ کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن باللہ وعلم ان الامة لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیٹے میں تمہیں کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری نگہبانی کرے گا، تم اللہ کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے روبرو پاؤ گے، جب کچھ مانگو تو اللہ ہی سے مانگو،
اور جب مدد طلب کرو تو اسی سے طلب کرو، اور جان لو کہ اگر پوری امت، پوری دنیا کے لوگ، پوری امت تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جائے تو تمہیں تقدیر سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتی، اور اگر سب مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں اس سے زیادہ ضرر نہیں پہنچا سکتے جتنا تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ رواہ الترمذی صحیح الجامع حدیث نمبر 7957۔ محترم بھائیوں، واضح رہے کہ یہی توحید تمام انبیاء اور رسول کا دین رہا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي۔ تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجے ہیں ان کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، بس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ فَاعْبُدُونِي، میری ہی عبادت کرو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 25۔ الحمدللہ ایک توحید پرست مومن سب سے زیادہ امانت دار، سب سے زیادہ پرسکون، باسعادت، باشجاعت اور حریت پسند ہوتا ہے، کیونکہ اسلام انسان کو غیر اللہ، اب غیر اللہ چاہے انسان ہو یا حجر و صنم ہو یا پھر خواہشات نفس ہوں یا شبہات وغیرہ کی غلامی سے آزادی دیتا ہے دین اسلام۔ جب وہ آزاد ہوتا ہے، غیر اللہ سے آزاد ہے، تو اس سے زیادہ امانت دار، اس سے زیادہ پرسکون زندگی، اس سے زیادہ باشجاعت، بہادر کون ہو سکتا ہے؟ اسلام کی اس خوبیوں کا اعتراف اپنوں نے تو کیا ہی ہے، غیروں نے بھی اس خوبی کا اعتراف کیا ہے۔ غیروں کی نے اعتراف کیا ہے، میں ان کی گواہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ غیروں نے اس کا اعتراف کس طرح۔ اسلام میں توحید نے ایک وہ ہے، اسکالر ہے، ایک بہت بڑا مصری عیسائی مبلغ ہے، ابراہیم خلیل احمد نام ہے اس کا، اور مصری عیسائی مبلغ ہے۔ اسلام پر اس نے طویل ریسرچ کے بعد دائر اسلام میں وہ داخل ہوئے ہیں، وہ بہت اسلام کو پڑھا ہے اور اس پہ ریسرچ کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام میں توحید نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ یہ اسلام کی بڑی نمایاں جو ہے، وہ لکھتا ہے کہ نمایاں خوبی ہے، توحید نے مجھے تنہا اللہ کی بندگی سکھائی ہے۔ میں کسی انسان کا غلام نہیں ہوں، توحید انسان کو آزاد کرتا ہے، کسی انسان کے آگے جھکنے سے روکتی ہے یا روکتا ہے۔ بندگی صرف اللہ کے لیے ہے، اور یہی اصل آزادی ہے، یہ اصل آزادی ہے۔ اب دوسری گواہی ایک دوسرا شخص ہے، اپنے لوگ نہیں ہیں یہ، دوسرے سب غیر ہیں۔ ایک یوسف ریکارڈ ہے جو فلپینی ہے، بہت بڑا، وہ بھی عیسائیت کا مبلغ رہا ہے۔ یہ جو ہے سعودی میں اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور بہت سارے لوگ الحمدللہ ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں عقیدہ تثلیث، عیسائی تھے، عقیدہ تثلیث باپ بیٹے روح القدس کا نہ صرف معتقد تھا بلکہ دوسروں کو اس کی دعوت بھی دیتا تھا۔ بتا رہے ہیں جو عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا معتقد ہی نہیں تھا صرف، بلکہ اس کی دعوت بھی دیتا تھا۔ پھر ایک مسلم نوجوان سعودی مسلم نوجوان تھا، ایک سے میری ملاقات ہوئی۔ جب میں نے اس سے اپنے عقیدے کا اظہار کیا تو اس نے تعجب کرتے ہوئے میرا مذاق اڑایا، کہا کیا 3 خدا کا تصور معقول ہے؟ پھر اس نے مجھے عقیدہ توحید سے روشناس کیا، جو مجھے بڑا اچھا لگا، کیونکہ توحید ہی سے صحیح معنوں میں اللہ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں نماز میں رکوع و سجود کا منظر میرے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا، اور میں نے محسوس کیا حقیقی عبادت تو یہی ہے، اور یہی میرے اسلام کا سبب بن گیا۔ اور اس کے بعد وہ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ یہ عیسائی تھے، مبلغ، لیکن اس کے اسلام قبول کرنے کے بعد
جو بھائی دعوت سینٹر میں دائی کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں وہ اس وقت، اور الحمدللہ ان کے ہاتھ پر 20 برس میں 10,000 سے زیادہ لوگ مشرف اسلام ہو چکے ہیں۔ انہوں نے یہ شخصی طور پر یہ بات بتائی، یہ شخصی طور پر ان کی بات ہے۔ تو یہ اسلام کی خوبیاں ہیں، یہ ایک پہلی خوبی آج میرا خیال ہے کہ بس کافی ہے کہ اتنا اسی کو ہم سمجھ لیں۔ اگر ہم نے اسی کو سمجھ لیا ہے تو ہمارے لیے یہ کافی ہے آج کا درس جو ہے، اور یہ ویڈیو جو ہے یہ انشاءاللہ کافی ہوگا، اور آئندہ دوسری خوبی انشاءاللہ اس اسلام دین حق کی جو ہے دوسری خوبی بیان کی جائے گی۔ جو اسلام کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اسلام تمام انبیاء اور رسول اور قرآن کی جانب سے سبھی مصدق آسمانی کتابوں پر ایمان کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی آئندہ درس میں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔